پچھلے رکوع میں توحید کا بیان چل رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کیا کہ تم رک جاؤ اس بات سے کہ ان کو معبود قرار دو، ان کو اللہ کا جزو قرار دو، اس بات سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس عیسیٰ کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو نا، ان کو خدا کا حصہ بنا دیا تم نے، خود وہ عیسیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جیسے کہ آج کل مذہبی رہنما جو حقیقت میں پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی قبروں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، تو خود وہ صاحب قبر کو خوشی نہیں ہوتی کہ مجھے سجدہ کرو۔ یعنی یہ تو بڑی حماقت ہو گئی نا کہ اللہ بھی خوش نہیں ہو رہا اور جس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہو رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم نے ان کو بیٹا بنا دیا اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو، بلکہ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے بندے تھے اور ان کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، بلکہ یہ چیز ان کے لیے قابل فخر تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز مسیح علیہ السلام آر محسوس نہیں کریں گے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ بھی کفر تھا۔ تو فرشتے بھی اللہ کا غلام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی، اور کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، قاعدہ ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بھی اللہ کا غلام بننے میں آر محسوس کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تکبر ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو پورا بدلہ عطا کیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی طرف سے اضافی بھی دے گا ان کو۔ اور جنہوں نے آر محسوس کی تھی اللہ کا بندہ بننے میں، وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہے تھے، اپنی طرف لے کر آ رہے تھے اللہ کے پاس لے جانے کے بجائے، اور تکبر کر رہے تھے، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم تو عذاب سے محفوظ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور تم ان سے مرادیں مانگتے ہو؟ یہ کیسے؟ یہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کا تو انجام بہت برا ہے قیامت کے دن۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو لوگ اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی ولی مددگار نہیں پائیں گے، اور اللہ اس لیے مدد نہیں کرے گا کہ وہ تو خود عذاب دینے والا ہوگا۔ یا ایھا الناس، کیونکہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے نا، تو اب اللہ نے بار بار ساری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے پچھلے رکوع میں خطاب کیا، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں۔ اب اللہ نے اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کی، قرآن کی بلاغت ہے، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ یعنی برہان، یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن، یہ معمولی دلیل نہیں ہے، کھلی دلیل ہے۔ برہان کہتے ہیں ایسے 2 اور 2 4 کی طرح آپ نے واضح کر دیا کسی چیز کو، یعنی ہم نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں، بہت واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور کھلا ہوا نور ہم نے تم پہ نازل کر دیا ہے۔ نور، واضح نور، کیا مطلب؟ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ روشنی دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور ایک ہوتا ہے بہت سخت اندھیرے میں آپ ایک بہت بڑی پاورفل لائٹ لگا دیں جس سے ایک دم آپ کے سامنے جنگل میں روشنی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ تو انسان کو کن اصولوں پہ زندگی گزارنی چاہیے، وہ کن اصولوں پہ زندگی گزار کے اچھا انسان بن سکتا ہے، کن اصولوں کو توڑ کے برا بن سکتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ایک آسمان سے ایک اتنا بہترین چراغ نازل کیا ہے کہ جس کے چراغ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح حق اور باطل کو واضح، دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی، ایک مثال دی جاتی ہے نا، اس کی طرح حق اور باطل کو واضح کر رہا ہے، جس کو سورہ فرقان میں کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا، یعنی حق اور باطل میں بالکل تمیز کرنے والی کتاب نازل کر دی اس نے۔ تو آپ دیکھیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے آج کیسی گمراہیوں میں ہے نا، پورا خاندان نظام برباد ہو گیا، شرابیں پی رہے ہیں اور سود کو پوری دنیا میں نافذ کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا دنیا کی، اور ہومو سیکس کو حلال کر دیا۔ جو گند معاشرے میں ہو رہا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم نہیں اٹھتی، اور گرل فرینڈ کے حقوقوں کی بات ہو رہی ہے، کہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ عورت جو ماں کے روپ میں تھی اس کے حق کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ عورت ہونے میں سب سے بڑا مقام تو یہ کہ وہ آپ کی ماں ہے، تو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور جوان ہونے کی حیثیت سے اس کے لاکھوں کروڑوں حقوق ہیں۔ تو یہ عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہے دنیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت واضح نور تم پر نازل کر دیا، یعنی قرآن نازل کر دیا۔
پھر اللہ پھر خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو گیا نا، دیکھو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی رہنمائی میں نیک عمل کرو گے تو میں آخرت میں بڑا نوازوں گا تمہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. مضبوطی کا مطلب یہ جو لڑکنا پن ہے نا، جو آج جس میں مسلمان مبتلا ہیں، یہ نہیں کرو کہ ادھر مسلمان ہیں پھر تھوڑا سا غیر مسلموں کی طرف مائل ہو گئے. پھر وہ ہے نا کہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. یعنی ادھر اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی رسومات کو بھی فالو کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے وَاعْتَصَمُوا بھی، مضبوطی سے پھر اسی کو تھام لو گے. کہ جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ذاق طعم الایمان. جو اس پہ راضی ہو گیا نا، مطمئن ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ خوش ہو گیا. خوش کا مطلب مطمئن، کیا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا، اس کو لذت محسوس ہوگی اس میں پھر اسلام پر عمل کرنے میں. تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا یہ مطلب ہے. بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان قریب اللہ ان کو رحمت میں داخل کرے گا جو رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی. وہ فضل، اور فضل میں داخل کرے گا، یعنی مزید فضل بھی دے گا. رحمت کا مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کرے گا. جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر یعنی آپ اپنے ٹریک صحیح کر لیں تو پھر اگر کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو اللہ کی رحمت بھی. دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی پہ ترس کے وقت جو آپ کی کیفیت بنتی ہے. جیسے آپ نے کسی بیمار جانور کو دیکھا، ہمیں ایک رحم آتا ہے نا دل میں، یعنی اس پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے ہم اس کو نکالیں، دل نرم ہو جاتا ہے ہمارا. تو اللہ جب رحم کرتا ہے تو اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ رحم کا مطلب کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب ہم سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ کو ہم پہ ترس آ گیا کہ میرا بندہ ہے مجھ سے گڑ گڑا رہا ہے، یا نہیں بھی توبہ کر رہا کہ چھوڑو اس کی اس کوتاہی کو میں معاف کروں، کیسے آگ میں ڈالوں اس کو میں. تو یہ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو اللہ سے رحمت مانگتے تھے، مگر امتیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کریں، کیونکہ اس میں ایک قسم کی بے ادبی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. کیا مطلب؟ اس میں یہ میسج گویا جا رہا ہے کہ نبی کی حالت بہت معاذ اللہ نقل کفر ایک عجیب مشکل میں ہے اور اللہ آپ پہ ترس کھائے. تو چونکہ اس میں بے ادبی کا عنصر تھا اس لیے امتیوں کو منع کر دیا کہ آپ نبی کے لیے یوں دعا کرو اللہم اغفر لی محمد یا اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے دعا مانگنی اللہم صلی علی محمد. صلی کا مطلب رحمت سے اوپر کی چیز، یعنی اضافی اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس میں ادب کا، بے ادبی کا خطرہ تھا اس لیے امت کو. لیکن نبی نے اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ نبی کا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں تو جتنی تواضع اختیار کی جائے، جتنے قسم پرسی کا اظہار کیا جائے، وہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو نبی اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن امت کو منع کیا کہ درود پڑھا کرو. درود کا مطلب صلاۃ کا لفظ استعمال کیا کرو جو اضافی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ پوری امت کے لیے رحمت کی دعا مانگی جائے گی، کیونکہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اور وہ قابل ترس ہو سکتا ہے گناہ کے بعد کہ اس کو سزا ملنے والی ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی بھی بڑی اسلام نے احتیاط سکھائی ہے کہ الفاظ ایسے استعمال نہ کیا جائے جس سے بے ادبی کا عنصر ہو. خیر، اللہ نے فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا. وہ فضل کا معنی کہ رحم بھی کھائے گا تم پر اور فضل اضافی بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں تھے، وہ بھی تمہیں دے گا اضافی نعمتیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ ان کو ہدایت دے گا الیہ، اپنی طرف سیدھے راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ایسا سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہوگا اس راستے کی ہدایت دے گا، اپنی طرف لائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی راہیں اور کھلتی چلی جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، اندھیرا ہو، آپ کو پتہ نہیں چل رہا راستہ کدھر ہے، اچانک ایک لائٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ پریشان ہو کہ بھئی اس سیدھے راستے پہ چلا تو مجھے 1 کلومیٹر تک تو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے راستہ کون سا ہے. تو ہم کیا ترغیب دیں گے ایسے آدمی کو؟ بھائی تو اس راستے پہ چلنا شروع کر، جیسے جیسے یہ والا راستہ تیرے لیے اللہ نے واضح کر دیا، روشنی آ گئی، تو تو جب اس ٹریک پہ چلے گا تو آگے بھی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آگے بھی سائن بورڈ ملیں گے کہ اب تو نے رائٹ ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ پہ ٹرن کرنا ہے، تو چل تو صحیح. تو جب انسان جتنی یعنی آپ کو حق بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اتنی کو فالو کریں تو جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ مطلب ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ آل عمران میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. حالانکہ اہل ایمان تو روشنی پہ آ چکے ہیں نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ایمان والوں کو روشنی میں لاتا ہوں. کیا مطلب؟ جس روشنی پہ وہ ہیں، جب اس پہ وہ چلتے ہیں تو اور روشنیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا دوست طاغوت ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، شیطان ہے. یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، جو روشنی تھی ان کے پاس، جتنا پتا تھا صحیح کا، اس کو بھی فالو نہیں کیا تو مزید گمراہیوں میں چلتے چلے جاتے ہیں. یعنی جتنا حق کا پتا تھا نا، جب اس کو فالو نہیں کیا تو جو پتا تھا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے ان سے. یعنی جو صحیح راستہ معلوم تھا اس سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، روشنی ہو گئی، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اب آپ سیدھے راستے پہ اس لیے نہیں چل رہے کہ آگے کا مجھے پتہ نہیں کہ بھئی کیا ہے، آگے تو راستہ نظر نہیں آ رہا. اس بیس پہ آپ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہو. حالانکہ جتنا صحیح نظر آ رہا ہے اتنے تو چلو نا، لیکن اس پہ بھی اگر نہیں چل رہے تو مزید اندھیروں میں چلے جاؤ گے. کیا مطلب؟ جتنا پہلے سیدھا نظر آ رہا تھا نا راستہ، اب وہ بھی نظر آنا بند ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا سیدھا راستہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ بھی کہاں ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ اہل ایمان کو مزید ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اہل کفر جو سیدھے راستے کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے ان کو مزید گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے. تو یہ دنیا میں سزا ملتی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے.